السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمدۃ الاحکام کتاب الصلاۃ باب المواقیت حدیث نمبر 57 عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال آتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاۃ یا رسول اللہ رقد النساء والصبیان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کو لیٹ کیا۔ عمر نکلے، عمر کہنے لگے الصلاۃ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نماز، یعنی نماز کا وقت ہو گیا ہے، بچے عورتیں سو چکے ہیں۔ بس آپ نکلے اور آپ کا سر یقطرو پانی کے قطرے ٹپکا رہا تھا۔ آپ فرما رہے تھے لولا ان اشق علی امتی او علی الناس، میں اپنی امت پر یا لوگوں پر اگر مشقت نہ سمجھتا ہوتا لامرتہم بہذہ الصلاۃ ہذہ الساعۃ، تو میں اس نماز کا حکم لوگوں کو، اپنی امت کو اسی وقت میں دیتا۔ یہ روایت صحیح البخاری کتاب التمنی باب ما یجوز من اللہو روایت نمبر 6812 ہے۔ اس روایت کریمہ میں آتما کا معنی تأخر ہے، یعنی سابقہ دروس میں ہم نے نماز عشاء کو صلاۃ العتمہ یا عتمہ کہنے سے صحیح مسلم کی روایت پیش کی تھی جو درست نہیں ہے۔ تو عتمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں اس لفظ کے استعمال کی وجہ سے، کیونکہ عرب اونٹنیوں کو نماز عشاء رات کے اندھیرے دیر میں دھوتے تھے ان کا دودھ، تو اس لیے آپ نے بھی آتما کا لفظ استعمال کر لیا۔ فخرج عمر فقال الصلاۃ یا رسول اللہ، تو یہاں پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت میں یہ فرمانا چاہتے ہیں اے اللہ کے نبی اقیم الصلاۃ، آپ نماز کو قائم کریں، مطلب ہمیں نماز پڑھا دیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اور آگے اپنے کہنے کی وجہ تعلیل رقد النساء والصبیان یہ بیان فرما دی، یعنی اے اللہ کے نبی میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، بچے عورتیں سو چکے ہیں، آپ نے نماز کو جو اس قدر لیٹ کر دیا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کر اپنے گھر سے باہر نکلے تو آپ کا سر پانی ٹپکا رہا تھا۔ تو یہ ورأسہ یقطر اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو نہیں بلکہ غسل کر کے آپ باہر آ رہے تھے، کیونکہ وضو میں مسح ہے اور مسح میں سر سے پانی کے قطروں کا ٹپکنا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، آپ نے اپنی تاخیر کی وجہ بتا دی، لولا ان اشق علی امتی او علی الناس لامرتہم بہذہ الصلاۃ ہذہ الساعۃ۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز عشاء کا جو صحیح وقت ہے، افضل ترین وقت ہے، وہ یہی وقت ہے، یعنی اس کو لیٹ کرنا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور نماز عشاء کے بارے میں سابقہ روایتوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کا اجتماع اول وقت میں ہو جائے تو افضل یہ ہے کہ نماز عشاء کو امام مقدم کر دے، اور اگر لوگوں کا اجتماع نہیں ہے تو پھر اس سنت کے مطابق نماز کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لولا ان اشق علی امتی، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی امت کے لیے، اور اس عبارت سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے کہ ان المشقۃ تجلب التیسیر، کہ مشقت جو ہے یہ تیسیر آسانی کو حاصل کر لیتی ہے، کہ جب بھی مشقت پائی جائے گی اس کا رزلٹ آسانی ملے گا، جب حرج ہوگا تو حرج ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر انسان محتاج ہو گیا کہ ظہر اور عصر کو جمع کرے،
مرد کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا اس کے علاوہ، تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ جمع کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عدم جمع وہاں پر انسان کو مشقت دے رہی ہوتی ہے۔ جہاں پر مشقت ہے اس مشقت کو ختم کر دیا گیا شریعت میں۔ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو آپس میں جمع کیا بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی بارش کے۔ صحابہ کرام نے کہا ماذا اراد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس کہنے لگے اراد اللہ یحرج امتہ، آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آپ اپنی امت کو حرج میں نہ ڈالیں، یعنی امت کو حرج مشقت لاحق نہ ہو۔ اس حدیث مبارکہ سے چند ایک فوائد حاصل ہوئے۔ نمبر 1 کہ جب بھی کوئی انسان ایسا کام کرے کہ اسے ڈر ہو کہ کہیں میرے اس کام پر مجھے ملامت نہ کر دیا جائے، مجھے برا بھلا نہ کہہ دیا جائے، مجھ سے وجہ نہ پوچھ دی جائے، تو انسان اپنے اس کام کے ساتھ ہی علت کو بیان کر دی، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث مبارکہ میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا الصلاۃ یا رسول اللہ، فوراً ساتھ بیان کر دیا رقد النساء والصبیان۔ نمبر 2 انسان کا غسل کر کے اپنے جسم کو جھاڑے بغیر کہ انسان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہو، ایسے نکلنا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا جواز ہے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایسے نکل رہے ہیں، فخارج وراسہ یقطر۔ نمبر 3 سر سے قطروں کا بہنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے، ایسے بال جنہوں نے پانی کو اپنے اندر روکا ہوا تھا، پھر آہستہ آہستہ کر کے پانی کو ٹپکا رہے تھے وہ۔ اور نمبر 4 امر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں، اللہ رب العزت کا حکم آ جائے، تو امر میں اصل یہ ہے کہ اس میں وجوب ہوتا ہے۔ تو جو شریعت نے حکم دیے ہیں، جہاں پر جو حکم وجوب کے لیے آئے ہیں، اس وجوبات کو ادا کرنے کے لیے، ان واجبوں اور فرائض سے بری ذمہ ہونے کے لیے جو انسان کو تھوڑی بہت مشقت پیش آتی ہے، وہ مشقت یہ مشقت نہیں ہے کہ جو آسانی کو کھینچ لائے، بلکہ جہاں جہاں حرج تھا شریعت نے خود وہاں پر ایک کراس لائن لگا دی اور اس حرج کو آسانی میں تبدیل کر دیا۔ اگر واجب کام میں مشقت نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو یہ کہہ دیتے کہ نماز عشاء کو تم نے لازمی تاخیر کرنی ہے۔ آپ نے یہ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتہم۔ تو یہ واضح ترین قاعدہ ہے کہ جب امر صحیح ثابت ہو جائے، کوئی ایسی دلیل نہ جسے اس کو امر کے حکم سے پھیر رہی ہو، تو پھر اس کا لاگو ہونا وہ وجوب کے معنی میں ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 5 کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت پر شفقت محبت تھی۔ آپ فرما رہے ہیں لولا ان اشق علی امتی، جیسے قرآن کریم نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 128 میں جو ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ فائدہ نمبر 6 کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام کے تمام حکم جو آپ نے دیے ہیں، آپ کے اجتہادی حکم بھی، جن کی صراحت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ نہیں فرمائی کہ بِأَنَّهُ مِنْ وَحْيِ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے نبی، یہ اللہ کی طرف سے وحی سے حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان حکموں کو برقرار رکھا
یہ باب الاجتہاد سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس اجتہاد کو اللہ رب العزت نے باقی رکھا تو یہ اجتہاد مشروع ہوا، کیونکہ اللہ کی اجازت اس میں شامل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار رکھا۔ اللہ رب العزت اس روایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز عشاء کا افضل ترین وقت تاخیر ہے، لیکن اگر لوگوں کا ہجوم پہلے جمع ہو گیا نماز کے لیے تو اس کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، یعنی امام کے لیے ان دونوں صورتحال کو، لوگوں کے احوال کو جان کر قائم کرنا ہوگا۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔